السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اب سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک نیا ہی دلچسپ اور روحانی موضوع پر بات کریں گے جو تخلیق آدم اور فرشتوں کے بارے میں ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ فرشتوں اور انسانوں کے درمیان کیا رابطے ہیں؟ اگر ان سوالات نے آپ کو حیران کیا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس سے نہ صرف ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے بلکہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہوتا ہے۔ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے تاکہ وہ اپنی رائے ظاہر کرے جس میں حکمت تھی، مشورہ کی حاجت سے تو حق تعالیٰ بالا و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب، یعنی وہ میرا نائب ہوگا کہ میں اپنے احکام، شریعہ کے اجزاء و نفاذ کی خدمت اس کے سپرد کروں گا۔ کہنے لگے کہ آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے، اس میں وہ خوریزیاں کریں گے، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہے ہیں۔ فرشتے کی یہ گزارش نہ بطور اعراض اور نہ اپنا استحقاق جتانے کے لیے تھی، بلکہ فرشتوں کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جو نئی مخلوق زمین سے پیدا کی جائے گی اس میں نیک اور بد ہر طرح کے لوگ ہوں گے، یعنی لوگ اپنی نیابت کے کام کو اور زیادہ خراب کریں گے۔ اس کے لیے نیاز مند عرض کیا کہ ہم سب کے سب ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور گروہ ملائکہ میں کوئی گناہ کرنے والی بھی نہیں تھی، اس لیے کوئی نیا عمل بڑھانے اور نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، خصوصاً جب کہ اس نئی مخلوق میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ اپنی آپ کی مرضی کے خلاف کام کریں گے جس سے آپ ناخوش ہو۔ ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں اور ہماری خدمت آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگی۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، یعنی جو چیز تمہاری نظر میں تخلیق بنی آدم سے مانع ہے کہ ان میں بعض فساد بھی پھیلائیں گے، وہی چیز در حقیقت ان کی تخلیق کا اصلی سبب ہے، کیونکہ اجرا، احکام و انتظام تو جب ہی وقوع میں آ سکتی ہے جب کوئی اعتدال سے نجاوز کرنے والا بھی ہو۔ یہ مقصود تم فرمانبرداروں کے جمع ہونے سے پورا نہیں ہو سکتا، اور اعتدال سے نجاوز کر جانے والے ایک مخلوق جنات پہلے ہی سے موجود تھی، اس سے یہ کام کیوں نہیں لیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام کے لیے موضوع وہ مخلوق ہو سکتی ہے جن میں شر و فساد کا غصر موجود تو ہو مگر غالب نہ ہو۔ جنات میں غصر غالب تھا، اس لیے تخلیق آدم کی تجویز فرمائی۔ آگے اسی حکمت الہی کے مزید توضیح اس طرح کی گئی کہ نیابت خداوندی کے لیے ایک خاص علم کی ضرورت ہے، وہ علم ملائکہ کے استدلال سے خارج ہے، اس لیے فرمایا کہ اور علم دیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کے پیدا کر کے سب چیزوں کے اسماء کا، یعنی سب چیزوں کے نام اور ان کے خواص اور اثرات سب کا علم آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ پھر وہ چیزیں فرشتوں کی روبرو کر دیں، پھر فرمایا کہ بتاؤ مجھ کو اسماء ان چیزوں کے، یعنی ماں ان کی آثار و خواص کے، اگر تم سچے ہو، یعنی اپنی اس قول میں سچے ہو کہ ہم خلافت عرضی کا کام اچھا انجام دے سکیں گے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہے اس الزام سے کہ آدم علیہ السلام پر اس کے علم کو ظاہر فرما دیا، ہم سے پوشیدہ رکھا، کیونکہ کسی آیات یا روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو علم اسماء کی تعلیم فرشتوں سے الگ کر کے دی گئی۔ اس سے ظاہر یہ ہے کہ تعلیم تو سب کے سامنے یکساں دی گئی، مگر آدم علیہ السلام کی فطرت میں اس علم کے حاصل کرنے کی صلاحیت تھی، انہوں نے حاصل کر لیا۔ فرشتوں کی طبیعت اس کی متحمل نہ تھی، ان کو یہ علم حاصل نہ ہوا، مگر ہم کو یہ علم نہیں، مگر وہی جو کچھ آپ نے ہم کو علم دیا
بے شک آپ بڑے علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، کہ جس قدر جس کے لیے مصلحت جانا اسی قدر علم و فہم اس کو عطا فرمایا۔ اس سے فرشتوں کا یہ اعتراف تو ثابت ہو گیا کہ وہ اس کام سے عاجز ہے جو نیب کی سپرد کرنا ہے۔ آگے حق تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ آدم علیہ السلام میں اس علم خاص کی مناسبت کو فرشتوں کے سامنے اشکارا فرما دی۔ اس لیے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے اسماء، یعنی مع حالات و خواص کے۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ سب فرشتوں کے روبرو بتلا دیا تو فرشتے اتنا سمجھ گئے کہ آدم علیہ السلام اس علم کے ماہر ہو گئے ہیں۔ سو جب بتلا دیے ان کو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے اسماء، تو حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں تم سے نہ کہتا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں جس بات کو ظاہر کر دیتے ہو اور جس کو دل میں رکھتے ہو۔ اللہ جل شانہ نے جب مخلوق آدم علیہ السلام اور دنیا میں اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا، جس میں اشارہ یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنے رائے کا اظہار کرے۔ فرشتوں نے رائے یہ پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد اور خریزیاں کریں گے، ان کو زمین کی خلافت اور انتظام سپرد کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کام کے لیے تو فرشتے زیادہ انسب معلوم ہوتے ہیں کہ نیکی ان کی فطرت ہے، برائی کا صدور ہی ان سے ممکن نہیں، وہ مکمل اطاعت گزار ہے، دنیا کے انتظامات بھی وہ درست کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کی غلط ہونے کا اظہار اول ایک حکیمانہ طرز سے دیا کہ خلافت عارضی کی حقیقت اور ان کی ضروریات سے تم واقف نہیں ہو، اس کو میں ہی مکمل طور پر جانتا ہوں۔ پھر دوسرا جواب حکیمانہ انداز سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح اور مقام علم میں آدم علیہ السلام کی تفوق کا ذکر کر کے دیا گیا، اور بتلا دیا گیا کہ خلافت عارضی کے لیے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خواص و اثرات کا جاننا ضروری ہے، اور فرشتوں کے استعراضات کے متحمل نہیں۔ تو دوستو یہ تھی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے تخلیق آدم کی گفتگو فرشتوں سے کس مصلحت پر بنی تھی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو ہماری یہی تک تھی۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور یہ ویڈیو دیکھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔